پھر یہ وضو جہاں ظاہری طور پہ ہمارے جسم کو پاک کر رہا ہے، وہیں پر یہ باطنی طور پر بھی ہمارے جسم کو پاک کر رہا ہے، باطنی طور پر بھی۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ وضو سے متعلق کوئی ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن، کوئی ایمان والا ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، فرمایا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی برکت سے اللہ جتنے بھی منہ کے گناہ ہوتے ہیں، نتنوں کے گناہ ہوتے ہیں، ان کو ختم فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چہرہ دھوتا ہے، فرمایا تھوڑی کے ارد گرد اطراف سے اس کے سارے چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر یہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، فرمایا ہاتھوں کے دھونے سے جیسے کوہنیوں سے، اس کا ایک روایت ہے کوہنیوں سے پانی جدا ہوتا ہے، اس کے گناہ بھی ہاتھوں کے جدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت یہ کہ اس کے ناخنوں سے جیسے پانی گرتا ہے تو سارے اس کے گناہ بھی یوں گرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسح کرتا ہے تو بالوں کے کنارے سے جیسے پانی جدا ہوتا ہے ایسے گناہ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو دایاں پاؤں دھوتا ہے تو دائیں پاؤں کے گناہ ناخنوں سے نکل جاتے ہیں اور بائیں پاؤں کے گناہ بائیں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، اور یہ بالکل پاک۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب وضو کر لیتا ہے، پھر یہ بندہ مومن اگر وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرمایا یہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اسے ابھی ماں نے جنا ہو، حتی یخرج نقیا من الذنوب، کہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ کی آلودگی باقی نہیں رہتی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں فرمایا جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ اس کے گناہ گرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فاحسن الوضو، وضو ایسا ہو جو عین سنت کے مطابق ہو۔